جوس فروش۔ دکانوں سے بھرے بازار میں ایک شخص کی کپڑوں کی دکان بھی تھی۔ ایک دن ایک بیوہ عورت اس کی دکان کے سامنے بیٹھ کے جوس اور مشروبات بیچنا شروع ہو گئی۔ عورت کسی نقصان کے غرض سے وہاں نہ بیٹھتی تھی، بلکہ اس کے وہاں بیٹھنے سے دکاندار کا فائدہ ہی ہوا۔ ہر کوئی جو گرمی سے نجات کے لیے عورت سے جوس خریدتا، وہ آدمی کی دکان سے ضرور گزرتا، اور اکثر لوگ تو اس سے ایک دو چیزیں بھی خرید لیتے۔ باوجود اس کے آدمی نے ایک دن وہاں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ بیوہ عورت نے بہت التجا کی، اپنی مفلسی بیان کی اور اپنے 3 یتیم بچوں کا واسطہ بھی دیا، مگر آدمی کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی اور عورت کو مجبوراً جگہ چھوڑنی پڑی۔ جاتے جاتے عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے فریاد کی، خدا ہمارے لیے کافی ہے، میرا بھروسہ فقط اللہ ہی پہ ہے۔ 1 مہینہ بیت گیا اور آدمی کی آمدن میں کمی ہونے لگی۔ ماضی کے برعکس اب شاذ و نادر ہی گاہک اس کی دکان آتے۔ اس نے اپنے پڑوس کے تاجر سے پوچھا کہ کیا صرف اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا پورے ملک کے حالات کمزور ہیں؟ آدمی کو یہ جان کے حیرانی ہوئی کہ ملکی معیشت چست ہے، اور یہ کہ پرلی گلی میں کپڑوں کی ایک دکان دن دگنی رات چگنی ترقی بھی کر رہی ہے۔ آدمی کو تشویش ہوئی اور وہ معاملات دیکھنے پرلی گلی پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ دکان کے باہر وہی بیوہ عورت اپنا کھوکا کھولے جوس اور مشروبات بیچ رہی تھی۔ آدمی نے اس دکان کے مالک سے ملاقات کی تو معلوم ہوا عورت کے وہاں بیٹھنے سے اس کی آمدن میں دگنا اضافہ ہونے لگا، اور نتیجتاً اس نے عورت کو وہیں کھوکا ڈال دیا۔ آدمی سمجھ گیا کہ خدا نے بیوہ عورت کو اس کی دکان پہ رحمت بنا کے بھیجا تھا، مگر اس نے ظلم اور ناشکری کا مظاہرہ کیا، اور عورت کو در بدر کرنے کے بدلے میں خدا نے اسے سزا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آمدن صفر اور دکان خالی ہو گئی۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان لیتا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں مجاہد کے برابر ہوتا ہے، تو آج اسے دنیا اور آخرت دونوں سنورے ملتے۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔